اسرائیل کی سلامتی ہو۔ اسرائیل کا پاک خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ناظرین، میں آپ کا اپنا فراز پرویز آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت سے ایسے مشکل سوالات جو ابھی تک آپ کے ذہنوں میں امڑتے ہوں گے، لیکن ان کے جوابات آپ تک ابھی تک نہیں پہنچ سکے۔ آج کی میری ویڈیو کا مقصد یہ ہے ان تمام پس پردہ حقائق کو آپ کے سامنے لے کر آنا ہے جو توہین مذہب میں پھنسے پاکستانی مسیح خاندان، جن کے بیٹے، بھائی، باپ، خاندان کے ممبر، جن کے اوپر توہین مذہب کے جھوٹے مقدمات درج کیے گئے اور ان کو ذاتی اناد کے اوپر گرفتار کروایا گیا، جو اس وقت پاکستان کی جیلوں کے اندر بند ہیں اور نہ جانے وہ کس جرم کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ 8 سال، 10 سال، 5 سال، 6 سال، اور ان کے ابھی ٹرائل بھی نہیں ہوئے۔ پاکستان کے اندر مسیحیوں کو طلوع آفتاب کے ساتھ جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان میں جہالت، ہٹ درمی، ناانصافی، پست گفتاری، گھٹیا افکاری، اخلاقی لاچاری، گد صفتی ہجوم جو ہر وقت ان کو نوچنے کے لیے، پھاڑنے کے لیے، کھانے کے لیے دوڑتے ہیں، اور جو ان کو اپنی ہی صفوں میں مسیحیوں کو جو نقصانات ہو رہے ہیں، جو ان کے اپنے ہی لوگ ان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر رہے ہیں، ان کی بیٹیاں، بہنیں، مائیں جن مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں، بڑے دکھ کے ساتھ بڑی دیر تک انتظار کیا کہ ان لوگوں کو وارن بھی کیا شاید یہ لوگ ہٹ جائیں، لیکن یہ ایسے عاقبت نااندیش لوگ ہیں جو اپنی ان تمام حرکات سے باز نہیں آ رہے، جو ایک وحشی کرداری ہے اس کو روک نہیں رہے۔ ان تمام سوالوں سے آج کوشش کریں گے جو بہت ہی مشکل سوال ہیں۔ کوشش یہ کروں گا کہ ان کے جوابات میرے آج کے بہت ہی معزز مہمان جناب پرویز روشن صاحب، میں کوشش کروں گا ان سوالوں کے جوابات میں لے سکوں۔ پرویز روشن صاحب ہمارے دی ریفیوج آف ڈیوڈ کے ڈائریکٹر ہیں، مشن ایشیا کے تھائی لینڈ کے اندر، اور ان کا اپنا چینل بھی ہے DGA-BKK 2020۔ تو آج میں کوشش کروں گا ان تمام سوالوں کے جوابات لے سکوں۔ تو بہت بہت خوش آمدید سر آپ کو میرے اس چینل پہ، آپ نے موقع دیا، وقت دیا۔ تو بہت ہی اہم سوال ہیں جو میں آج آپ سے کرنا چاہوں گا۔ جی تھینک یو۔ جی سر، تو میرا سب سے پہلا یہ آپ سے ایک سوال ہے، توہین مذہب کے کیسز میں رہائی پانے والے مسیحیوں کے موجودہ جو صورتحال ہے، جو ماضی میں ہم نے دیکھا، اب میں ان لوگوں کے نام بھی بتا دیتا ہوں جن کی رہائی ہوئی۔ سب سے پہلے سجاد مسیح، اس کے بعد ہمارا وہ جوان نبیل مسیح، 2 ہماری نرسز بہنیں مریم لال اور نوش عروج، پھر ندیم سیمسن، ساون مسیح، اور بہت سے ایسے مسیح جو اس وقت پاکستان کے اندر ہیں۔ کیسز بہت ہائی لائٹ تھے، تو ایک دم سے جو ہی ان کی رہائی ہوئی، ایکویٹل ہوئے، بری ہوئے، تو وہ پاکستان میں ان کو گم کر دیا گیا۔ ان کی صورتحال ہم جاننے کی چاہیں گے کہ وہ کیا معاملہ ہے سر؟ سب سے پہلے تو فراز میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ریفیوج آف ڈیوڈ کے بہت بڑے چینل پر، دنیا کا ایک بہت بڑا چینل جہاں پہ بہت بڑی جنگ لڑی جا رہی ہے حق اور سچ کی، جی، اور یہ دنیا کا واحد چینل ہے جو کہ دی ریفیوج آف ڈیوڈ ہے، جو توہین مذہب کے جتنے بھی کیسز ہیں ان کے اوپر ایک جنگ کر رہا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک خداوند کا، اسرائیل کے خدا کا ایک بہت بڑا احسان ہے، اور بہت بڑے اس کے کرم کی بات ہے کہ دی ریفیوج آف ڈیوڈ جو ہے اس کے لیے یہ ساری خدمات جو ہیں، ساری جو لڑائی ہے قانونی، جہاں بھی قانون کے تحت جنگ لڑی جا رہی ہے،
چونکہ دا ریفیوج آف ڈیوڈ ہمیشہ قانون آئین کی بالادستی کی بات کرتا ہے اور ان مظلوم لوگوں کی بات کرتا ہے جو توہین مذہب کے جھوٹے کیسوں میں پابند سلاسل ہیں۔ جی بالکل۔ تو مجھے آج جب ابھی آپ نے یہ مجھے یہاں پہ بلایا تو مجھے آج ایک بہت ہی زبردست شعر یاد آ رہا تھا، اور وہ میں چاہوں گا کہ میں اس شاعر کا نام بھی ضرور بتاؤں، چونکہ میرا تعلق سب جانتے ہیں، جیسے کہ جو بھی مجھے پیار کرتے ہیں میرے نام سے واقف ہیں، میرے کام سے واقف ہیں، میرا تعلق لاہور سے ہے۔ تو وہاں کے ہمارے جو ایک شاعر تھے جناب ساگر صدیقی صاحب جی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس توہین مذہب کے لوگوں کے لیے جو بیچارے اس ڈسکریمنیشن پرسیکیوشن کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے یہ شعر کہا تھا کہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں، میں نے درے یار پہ پلکوں سے دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے اپنی صدا یاد نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جو لوگ اس درد کو سمجھتے ہیں، جو توہین مذہب کے کیسز میں لوگ بیچارے اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، جو اپنے خاندان برباد کر رہے ہیں، آپ نے جو سوال کیا کہ ان کی صورتحال کیا ہے، تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر جسے ریاست مدینہ کا نام بھی دیا گیا ہے، نام دیا گیا، ہمیں دنیا میں کوئی وجود نہیں ریاست مدینہ کا، کبھی بھی نہیں آئی ہسٹری میں ریاست مدینہ، جیسے اب ہے شاید ویسے بھی ہسٹری میں ایسے ہی ہے، جنگ و جدل، لڑائی جھگڑے، دوسرے کو کمتر دکھانا، یہ وہی ریاست مدینہ کا ایک ماڈل ہے جو ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں، جاری اور ساری ہے، اور یہ کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ جی بالکل، دنیا میں کبھی بھی یہ ریاست مدینہ نہیں آئی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے جو ڈسے ہوئے لوگ ہیں توہین مذہب کے، ان کے خاندانوں کا کس طرح ستیہ ناش ہو رہا ہے، کس طرح بیڑا غرق ہو رہا ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ۔ اب میں اگر نام لوں گا اور اگر یہ واقعات بتاؤں گا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں وہ خاندان نہیں بتانا چاہتا، ان کی بہت عزت ہے، وہ پہلے ہی بہت پرسیکیوٹڈ لوگ ہیں، ان کے اوپر بڑے ظلم و ستم ہوئے ہیں کہ ان کی عورتوں کو کس طرح بلیک میل کیا جاتا ہے، کس طرح ان کے ساتھ جو جنسی ہراسگی ہے وہ کی جاتی ہے، یعنی سیکسل ہیراسمنٹ جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے، ان کے نام پہ کس طرح پیسے اکٹھے کر کے یہ لوگ اپنی عیاشیوں پہ اپنے خاندانوں کو ڈیولپ کرنے میں اور یہ اپنی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کے لیے جو پیسے خرچ کرتے ہیں، جو کہ فراز صاحب انتہائی گھٹیا سوچ ہے، اور جو خدا کے کلام کے بھی بالکل ایک اینٹی جا رہی ہے، لوگ جو ان کے نام پر پیسہ اکٹھا کرتے، جو ڈونیشنز اکٹھے کرتے ہیں، ان کی آپ جا کے حالت دیکھیں۔ آج کسی کو بھی سامن مسیح کی حالت کا کچھ پتہ نہیں ہے، بالکل، کہ وہ کس صورتحال میں زندگی گزار رہا ہے۔ آج کسی کو بھی نبیل کی زندگی کا نہیں پتا کہ وہ کس طرح زندگی گزار رہا ہے، اس پہ کیا بیت رہی ہے، کسی کو نہیں پتا سجاد کہاں ہے، کسی کو نہیں یہ خبر کہ یار جو ظفر بٹی ہے اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے، کسی کو یہ خبر نہیں ہے کہ جو لوگ دوسرے ہیں، اور جو ندیم سیمسن ہے بیچارہ، کہ اس کے بھائی نے، اس کے خاندان نے کس طرح تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اس کی جو ضمانت کا انتظام کیا، جو بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اور مجھے افسوس ہے کرسچن کمیونٹی کے اوپر، مجھے آج بہت افسوس ہو رہا ہے۔ کرسچن تو خدا کے لوگ تھے یار، یہ تو دوسروں کے لیے، کرسچینٹی کا مطلب یہ ہے دوسروں کے لیے قربانی دینا، دوسروں کے لیے قربان ہو جانا، اور پھر مسیح خداوند نے وہ مثال قائم کر کے بتائی، دوسروں کے لیے قربان ہو کر۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ جو ان بچاروں کے نام پہ جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، جو ڈونیشن آتی ہے، اور یہ جو ڈکار مار جاتی ہیں یہ تنظیمیں، اب وقت آ گیا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور عالمی ادارے، این جی اوز جو بڑی ہیں، ان کا احتساب کریں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ انہوں نے اتنا پیسہ اکٹھا کر کے کہاں پہ خرچ کیا ہے۔ کیونکہ جو ہماری رپورٹ ہے، ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں
کہ ان تک کچھ نہیں پہنچتا. اور جو جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے ندیم سیمسن کے کیس میں، ان بیچاروں نے کتنی مشکل سے یہ سارا کام کیا. جس تنظیم نے، جس این جی او نے، وہ جو نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس ہے، انہوں نے جو ان کی حالت کی ہے وہ بھی ہمارے سامنے. ہم کسی کی مخالفت نہیں کر رہے، لیکن حقائق آپ کو بتا رہے ہیں. جو دوسرے لوگ ہیں، جو تنظیمیں ہیں، انہوں نے وہاں پہ کیا کیا ہے. ہم نام لے کے ان کی حمیت کو بڑھانا نہیں چاہتے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے، لیکن لوگ واقف ہیں اس سے. چاہے پاکستان کے اندر ہے، لاہور کے اندر ہے، کراچی کے اندر ہے، پشاور کے اندر ہے، کوئٹے میں، جہاں بھی آپ سمجھیں، پورے پاکستان کے اندر اور پوری دنیا میں ان کے چہرے اب بے نقاب ہو چکے ہیں. تو فراز صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں ان خاندانوں کو بچانے کے لیے، یہ کہتے ہیں سلوشن. اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ ان لوگوں کو بچانے کے لیے، ان کی زندگیوں کو بچانے کے لیے سب کو مل کر، جہاں جہاں کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، کوئی آسٹریلیا میں بیٹھا ہے، پاکستان میں ہے، جہاں بھی ہے، وہ اپنا کردار ضرور ادا کرے. چاہے وہ مسیحی چرچ سے منسلک ہے، وہ کسی این جی او سے منسلک ہے، ہم ان کے کردار سے بھی ابھی مایوس نہیں ہوئے، ان کی کارکردگی سے مایوس نہیں ہوئے، کیونکہ انہیں فن آتا ہے ڈونیشن حاصل کرنے کا. اور وہ ڈونیشن اگر وہ 10% بھی دے دیں، جو وکٹم ہے، جو پرسیکیوٹڈ ہے، تو ان کے خاندانوں کو، ان کی زندگی کو بچایا جا سکتا ہے. جی سر، میں یہ جاننا چاہوں گا، یہ کون سے ایسے چرچز یا این جی اوز ہیں جن کا توہین مذہب کے اندر بہت نمایاں کردار رہا؟ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں، اس میں خاص طور پہ کیتھولک ہمیشہ بڑھ چڑھ کے آگے آئے، اور دیگر جتنی ہم ڈینومینیشنز کہہ سکتے ہیں، جتنے بھی ڈینومینیشنز ہیں، انہوں نے کبھی ان کی کوئی کارکردگی جو تھی اتنی نمایاں نہیں ہوئی. تو یہ کیا ایک بندر بانٹ یا یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ کیونکہ تمام تر یہ آرگنائزیشنز جتنی ہیں، ان کے آپ ای میلز چیک کریں، آپ ان کے واٹس ایپ چیک کریں، آپ ان کے فیس بک میسنجر چیک کریں، وہ ہر ایک بندہ اسی جد و جہد میں ہوتا ہے کہ جناب گائے اب جو ذبح ہو چکی ہے تو اس میں سے بوٹی اپنی وہ بھی نکالیں. تو یہ سر کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ یہ کیا یہ ایک کاریگری ہو رہی ہے؟ یہ آپ کا جو سوال ہے، یہ بہت سے لوگوں کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ آپ نے سوال کیا کیا. دوسرا یہ کہ جو آپ نے بات کی ہے، اسے کچھ پڑھے لکھے لوگ، کچھ انٹلیکچوئل لوگ سمجھنے کی، وہ سمجھ گئے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اب میں وہ تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں. جی پلیز آپ کیجیے. کہ جو کچھ آپ نے کہا ہے، جو سوال آپ نے بنایا ہے، اس کی بھی سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہی نہیں، پوری دنیا میں رومن کیتھولک چرچ جو ہے، جو ان کی تنظیمیں ہیں، جی، وہ ایک اچھا کردار ادا کر رہی ہیں. اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو وہ اپریشیٹ ان کو کرنا چاہیے. جی بالکل. اور ان کا وہ جو دیکھیں، جیسے ابھی ہم نے بات کی وہ نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس کی، وہ بھی ان کا تعلق بیسیکلی جو ان کی مدر چرچ ہے، ان کا وہ کیتھولک ہے. اور یہ ایک بڑی خوش شائن بات ہے جو انہوں نے جتنا بھی انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے. دیکھیے، اب جو بندہ وکٹم ہے وہ تو اپنی سیفٹی چاہے گا، وہ تو اپنی زندگی وہ تو زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے نا بیچارہ. اب جس ملک کا وزیر اعظم یہ کہے، اب ذرا غور کریں میری بات کو، کہ یار اس کیس کے لوگوں کا تو کوئی وکیل بھی نہیں ہوتا، تو کیا اب اس وزیر اعظم کا بس اتنا ہی فرض تھا؟ یہ سٹیٹمنٹ ہی بنتی تھی، آگے اس کا کوئی کام نہیں بنتا کہ وہ صدر پاکستان سے کہہ کہ وہ سارے لوگوں کی رہائی دلائے. یہ کس کے اختیار میں؟ پارلیمنٹ میں وہ پیش کر سکتا ہے نا، آئے دن وہ آرڈیننس جاری کرتے ہیں. تو میری یہ آپ سے درخواست ہے جو مجھے سن رہے ہیں، کہ جو کیتھولک چرچ کا کردار ہے، اس میں ابھی تک پاکستان کے اندر جتنے بھی کیس ہوئے ہیں، جن کی پشت پناہی کے لیے، جن کی مدد کے لیے آیا ہے، وہ صرف کیتھولک چرچ ہے، جو کہ بہت ہی اپریشیٹ، میں کہتا ہوں جتنا بھی ان کو اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے. جی بالکل. دوسرا، جن کے بہت وسائل ہیں، وہ ہے ہمارے سامنے چرچ آف پاکستان. مختلف شکلوں میں ہے، وہ ایف جی اے کے روپ میں ہے، پریسبٹیرین کے روپ میں ہے،
ان کے بہت سے دیگر ان کے ڈینومینیشنز ہیں. مین تو اینگلیکن ہے نا. لیکن جو اینگلیکن ہے ان کے پاس بہت وسائل ہے اور بہت ان کے ریسورسز ہیں گورنمنٹ کے اندر بھی, دنیا کے اندر بھی. لیکن صد افسوس کہ انہوں نے کوئی بھی آج تک ایسا کیس جو ہمیں نظر نہیں آیا جس کی مدد کی ہو, کسی وکٹم کی. ایون کہ ان کی خاندانوں کی بھی مدد نہیں کی گئی, کسی کی بھی. آپ دیکھیں کسی کی بھی انہوں نے مدد نہیں کی, جو کہ ایک بہت ہی افسردہ اور ناپختگی اور خدا سے دوری کی ایک دلیل ہے. بہت بڑی ناپختگی اور خدا سے دوری کی ایک ہمیں دلیل ملتی ہے, ہمیں آرگومنٹ ملتا ہے. یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. کہا چونکہ سب سے بڑی جو آزادی کی جنگ ہے وہ پروٹیسٹنٹ لوگوں نے لڑی ہے, اینگلیکن لوگوں نے لڑی ہے. جمہوریت کا جو ثمر ہے وہ بھی انہی لوگوں کے سبب سے ہے. دنیا میں ان کو سلام پیش کرتے ہیں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان کے اندر چرچ آف پاکستان کا یہ بھیانک چہرہ کیوں ہے, ان کا بلیک فیس کیوں ہے. وہ ہمارے جو اس کیس کے اندر بیچارے لوگ پھنستے ہیں جو جیلوں میں ہیں, آج بھی ان کے لیے وہ کیوں کچھ نہیں کر سکا. تو میری درخواست ہے چرچ آف پاکستان کے تمام بشپ صاحبان سے, اور میں اب کسی کا نام نہیں لوں گا, 7 بڑے بشپ ہیں جو صرف چرچ آف پاکستان کے ہیں. تو میں اور بھی جو پریسبیٹیرین کے ہیں, جو مختلف ڈینومینیشنز ہیں, ایون کہ یہ سالویشن آرمی بھی, اور تو ان کو بھی چاہیے کہ کوئی اپنا ایک لاہ عمل بنائے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے. جو یہ بناتے ہیں, کرسچن تو کرتے ہیں, لوگوں کو بیپٹائز تو کرتے ہیں. تو میں آج ان سے یہ پوچھوں گا کہ کیا آپ ان کی زندگی کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ اگر آپ کے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے, اگر آپ کے پاس کوئی ایسی سہولت دستیاب نہیں ہے, تو لوگوں کو کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ آج یہ میں ان کے لیے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. جی فراز صاحب. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنی یہ جو اینگلیکن ڈینومینیشنز ہیں جی, وہ یہ کر رہی ہیں کہ لوگوں کو بپتسمے تو دے رہے ہیں, ان کو پکڑتے ہیں اپنے مفادات کے لیے. پھر میں یہی کہوں گا یہی ہوتا ہے نا جی, جب آپ نے ان کو بیپٹزم دے دیا, آپ نے اپنے رپورٹس بنا لی, اس کے بعد آپ ان کو بے یارو مددگار چھوڑ دیتے ہیں. نہ وہ بیچارے پاکستان میں رہ سکتے ہیں, سروائیو نہیں کر سکتے, نہ وہ کھل کر کہیں کام پر جا سکتے, نہ وہ اپنی آئی ڈی چینج کر سکتے ہیں. جی, یہ تو مسائل ہیں. ان کو چھپ کر رہنا پڑتا ہے, چھپ کر وہ خدا ان کے حضور جھکتے ہیں. تو تمام چرچز اس بات کو بھول جاتے ہیں, ان کو ری سیٹل کرنے میں ان کی مدد کریں. اور خاص طور پہ یہ جو ابھی خاندان وہاں پھنس چکے ہیں, جو مشکلات کا شکار ہیں, میں چاہوں گا آپ تھوڑا سا مجھے اور وضاحت کریں. جیسے ہم نے شروع میں ایک بات کی, پاکستان کی ہسٹری کا, بلکہ دنیا کی ہسٹری کا بہت بڑا کیس ہوا ان کے خاندان کی بچیوں کے ساتھ, جو یہ لوگوں نے درندہ صفت میں کہوں گا, جن لوگوں نے ایک انسانیت سوز جو سلوک کیا گیا اپنی ہوس کو مٹانے کے لیے. تو کیا یہ سارے خاندان انہی مشکلات سے گزرتے ہیں؟ دیکھیں, اب میجورٹی کی جو بات کی جائے, جو ہم تک رپورٹیں آتی ہیں, جو ہم تک ہمارے ذرائع بتاتے ہیں, کہ اکثریت کے ساتھ تو یہی ہو رہا ہے. تو انہیں مدد کے تمام کیسز ایسے لوگوں کے ساتھ, اکثریت نام کہہ لیتے ہیں, ہم سارے نہیں کہتے, کیونکہ اس میں بہت سارے ہمارے لوگ ہیں, ان کا دل دکھے گا, وہ پریشان ہو گئے, تو ہم انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتے. لیکن اکثریت جو ہمیں ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ بیچارے ان مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. جی ناظرین, میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ بہت سے خاندانوں سے میری بات ہوتی ہے جو خاص طور پہ توہین مذہب کے ستائے ہوئے ہیں, جن کے بھائی, بیٹے, باپ اور خاندان کے جو ہیڈز ہیں, ممبرز ہیں, جو اس وقت جیلوں کے اندر بند ہیں. وہ خاندان اپنے گھر بار چھوڑ کے اپنے رشتہ داروں کے پاس چھپنے پر مجبور ہیں. ناانصافی اور بربریت یہ ہے کہ جہاں جس گھر میں وہ رہتے ہیں, وہاں ان بیٹیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, ماؤں کے ساتھ
جو درندگی اختیار کی جاتی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا. اور یہ تمام آرگنائزیشنز، این جی اوز، ان کے جو لائرز ہیں، ان کے جو نمائندگان ہیں جو خود کو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کہتے ہیں، ڈیفینڈر کہتے ہیں، جناب وہ بھی ان بچیوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. وہ کرائے پر گھر نہیں لے سکتے، ان کے بچے سکولوں میں نہیں جاتے اور ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. وہ در بدر کے دھکے اور ٹھوکریں کھانے پر اس وقت مجبور ہیں، اور یہ مسیح کے بدن کو جو نوچ رہے ہیں. آپ یہ سوچئے گا خاموشی میں، تنہائی میں بیٹھ کے، کہ آپ کس نام کے اوپر ان کے ساتھ یہ تمام ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں. میں یہاں پہ ایک اور سوال سر آپ سے کرنا چاہوں گا. آپ کے نزدیک مستقبل میں قریب توہین مذہب کے جتنے جھوٹے الزامات جن پہ لگائے گئے، اور خاص طور پہ یہ جو واٹس ایپ والے، یہ تو معاملات ہوتے ہی جھوٹے ہیں، ایس ایم ایس والے، آپ کو کیا لگتا ہے کیا ان کو پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں سے، لوور کورٹس میں تو یہ ہوتا ہے کہ جناب ججز جو ہوتے ہیں وہ بھی ینگ ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک ایمان جاگا رہتا ہے. لوور کورٹس میں پریشر بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ میں اس سے ڈینائل نہیں کرتا. لوور کورٹس کے اوپر جیسے یہ تنظیمیں ہوتی ہیں، جتنی بھی مذہبی تنظیمیں ہیں، ان کا بہت پریشر ہوتا ہے، اثر و رسوخ ہوتا ہے. جو ایف آئی آرز ہوتی ہیں اس میں بڑے فلاز ہوتے ہیں کیونکہ اس کی انویسٹیگیشن نہیں کی جاتی. لوور کورٹس کے اندر ہمارے لوگوں کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے، اور آگے چل کے جب ہائی کورٹ نے ان کو کنفرم کرنا ہوتا ہے سزائے موت کو یا ان کی عمر قید کو، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے کل میں تمام ہمارے ان مسیحی بہنوں بھائیوں کو جو اس وقت پاکستان کی جیلوں کے اندر بند ہے، کیا ان کو پاکستان کی عدالتوں سے کوئی ریلیف مل پائے گا یا نہیں؟ دیکھیے، آپ نے تو سوال بہت لمبا کر دیا، چونکہ لوگوں کو پھر سوال سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے کہ سوال کیا تھا. دوسرا جو سوال سر میرا یہ ہے، کیا ہمارے توہین مذہب کے جو اندر بند لوگ ہیں ان کو ریلیف ملے گا مستقبل میں؟ دیکھیے، ریلیف کیسے مل سکتا ہے؟ فرسٹ آف آل تو یہ ہم سوچیں وہ ریلیف، اب پہلی بات تو یہ ریلیف ملتا ہے ان چیزوں میں جس میں آپ یہ سمجھیں کہ کہتے ہیں ریلیف کیوں دیں گے ہم، کیونکہ یہ تو ان کے ایمان کا حصہ سمجھا جاتا ہے. اب قاتلوں کو مل سکتا ہے ریلیف، وہاں پہ ڈرگ مافیا کو مل سکتا ہے، شوگر مافیا کو مل سکتا ہے، اور یہ جو بیچارے بے گناہ ہیں، جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، جن پہ یہ لگنی ہی نہیں چاہیے، جن پہ یہ توہین مذہب کا جو قانون ہے 295A 295B 295، ان پہ تو بنتی ہی نہیں ہے، تو ان کو وہ کیا ریلیف دیں گے؟ ریلیف انہوں نے دینا ہوتا تو ان کو جیلوں میں نہ پھینکتے، ان کو آگ ہی نہ لگاتے، ان کو جلاتے ہی نہ. یہ ریلیف ہوتا ہے. اور آپ توقع کر رہے ہیں پاکستان کی عدالتوں سے. پاکستان کی عدالتوں نے کبھی انصاف نہیں کیا، تاریخ میں ابھی تک ایسا ہوا ہی نہیں ہے. جو جوڈیشری ہے پاکستان کی، وہ میں اس موقع پر کوئی ایسے، چونکہ ہم بہت دکھی ہیں آلریڈی، میں کچھ سخت الفاظ نہیں کہنا چاہتا، جو جوڈیشری نے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے مجموعی طور پر، اور جو منارٹی کے لوگوں کے ساتھ، اور اس کیس کے اسپیشلی اس کیس کے حوالے سے جس کی بات آپ کر رہے ہیں توہین مذہب کا یہ جو ہے، اس میں تو انہوں نے ستیہ ناش کر دیا. اتنی دیر کئی سال ان کی زندگیاں رل گئی، 10 سال، اور اس کے بعد جو باہر والے لوگ ہیں وہ خاندان ختم ہو گئے بیچارے، وہ مارے گئے، ان کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ کسی کو کوئی خبر نہیں. حالانکہ یہ کام تو اسٹیٹ کا ہے نا، ریاست کا ہے نا، ان کی جان و مال کا تحفظ کرنا. ایسا ایک تو یہ ریلیف ہے نا کہ چلو کم از کم ان کے خاندان جو باہر بیٹھے ہیں ان کو تو ریلیف ملے، ان کو تو سیکیورٹی ملے. یہ ریلیف ہوتا ہے. یہ ریلیف تھا کہ اسٹیٹ اپنے وسائل سے ان لوگوں کو وہاں سے نکالتی تاکہ یہ مارے نہ جائیں وہاں پہ.
اور یہ کام تھا ہمارے جو وہاں پہ منسٹر بنے ہوئے ہیں، جو اسٹیٹ کے منسٹر ہیں، جن کے پاس اختیارات ہیں، جو صرف پیسے ان میں ہندو بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، اور جو خاص طور پہ یہ جو اعجاز عالم بیٹھا ہوا ہے، یہ جو انسانیت کا وزیر بیٹھا ہوا ہے، تب جو اسے انسانیت کے شاید اسے مطلب کا بھی نہیں پتا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے۔ اس نے تو ایسے جب وزیر ہوں گے، جب ایسی حکومتیں ہوں گی، تو آپ ریلیف کی بات کر رہے ہیں، ناممکن۔ جی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ جب ریاست کا اپنا ایمان عقیدہ ہی اسلام ہے، جی، تو پھر وہاں تو یہ تمام تر چیزیں، سہولتیں یا ریلیف ناممکن ہی ہے۔ تو ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ چند ایک چیزیں ان کو تھوڑا سا دبا کر، تھوڑے سے دبے الفاظ میں آپ تک پہنچا سکیں۔ ہم نے کوشش کی کہ ان کو بے پردہ نہ کیا جائے۔ جو حقائق ہم جانتے ہیں، ہم اس وقت اس خوف میں، پاکستانی مسیح خاص طور پہ، ہم اس خوف میں زندہ ہیں کہ اگر ہم حق بات بولیں گے تو ہمیں بھی قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، مشال خان کی طرح۔ ہمیں بھی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، پرینتھا کمارا کی طرح۔ کوئی ہماری طرف انگلی اٹھائے گا تو انہیں مذہب کا جھوٹا الزام لگائے گا، اور ایک ہجوم اکٹھا ہوگا، نہ وہ ثبوت مانگے گا، نہ وہ دلیل چاہے گا، ہمیں وہ قتل کر دیں گے۔ ہم جس معاشرے میں زندہ رہنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، وہاں ایک جسم وہی صرف زندہ ہے، باقی ہر ایک چیز مردہ ہے۔ آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا، اس جہالت، ناانصافی کو پہچانیے، اور پہچان کے اس کی مذمت کیجیے، اور جو توہین مذہب کے اندر بند پاکستانی بیٹے، بھائی، باپ اور فیملیز کے ہیڈ ہیں، ان خاندانوں کے سر پر ہاتھ رکھیے، ان کی مدد کیجیے، ان کے بچوں کو اسکول میں ایڈمیشنز لے کے دیجیے، ان کے گھروں کے کرائے میں ان کی مدد کیجیے، ان بیٹیوں کے سروں کو ڈھانپیے، اور ان کو وحشی درندوں سے بچائیے۔ آج کا میرا پیغام آپ کے لیے اتنا ہی ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور میں امید کرتا ہوں میری وہ بیٹیاں، بہنیں اور مائیں ان تمام وحشی لوگوں سے محفوظ رہیں گی۔ خداوند ان کی عزت اور آبرو کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو ویری مچ فراز، تھینک یو، گاڈ بلیس یو آل۔